صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں تذکرہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ پاک کے فضل و کرم اور فضل و احسان سے ہم لوگ جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری یہ بابرکت حاضری اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو چند گزارشات کی جائیں مالک کائنات ہم کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، عزتوں، شانوں کے ساتھ جاری ہے۔ آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے، اوپر سے موسم کی صورتحال بڑی خوشگوار ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم یہ رحمتیں حاصل کر سکیں، ہمارا دل اتنا جاگے، ہمارے دل کے اندر اتنا شوق پیدا ہو، ہمارا دل اتنا پاکیزہ بن جائے ان دنوں میں، ہمارے دل کی دنیا اتنی بدل جائے کہ ہم لوگ یہ رحمتیں سمیٹنے اور لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر تو یہ رمضان کے مہینے کا مزہ ہے، سرور ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر ختم ہو جائے ویسے کا ویسا رہے بندہ جیسے پہلے تھا، تو پھر یہ رمضان کے مہینہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اور گزر رہا ہے۔ زندگیوں کے اندر ذرا غور تو کریں کتنے ہم نے رمضان گزار دیے ہیں، اور کیا رمضان گزرنے کے بعد ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دعا بھی مانگیں کہ مالک کائنات ہمارے دل کو اس قابل بنائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ادھر ختم ہو رہا ہو اور ہماری دل کی دنیا بدل چکی ہو، دل پاکیزہ ہو چکا ہو، دل کے اندر نورانیت اور اللہ رب العالمین کی جلوے گامزد ہو چکے ہوں، تو پھر تو یہ ہمارے لیے بڑا عزت والا مہینہ بن جائے گا، بڑا کرم نوازیوں والا ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع بھی اسی رمضان شریف کے حوالے سے ہے کہ آقا کائنات رحمت دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کا مہینہ آتا اور خود اور اپنے صحابہ کرام کو کس طرح تلقین کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے مہینے کے شروع میں اپنی آستینیں چڑھا لیتے تھے، اپنی آستینیں چڑھا لیتے تھے، کمر ہمت باندھ لیتے تھے، جس طرح یہ ہم نیچے سے کمر کو باندھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے ہمیں تاکہ تکلیف نہ ہو، تھکاوٹ محسوس نہ ہو، تو اس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت باندھا کرتے تھے، اور پھر سارے صحابہ کرام کو مکہ میں ہوتے، مدینہ شریف میں ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے۔ جب شعبان کی آخری دن ہوتے، شعبان کے آخری تاریخ ہوتی، صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، تقریر کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر میں سے، اس خطبے میں سے دو چار باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے، میرے کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، میرے صحابہ، میرے غلاموں، مجھ سے پیار کرنے والوں، عظیم مہینہ تمہارے اوپر آ گیا ہے، بڑا خوبصورت مہینہ تمہارے لیے آ گیا ہے، بڑی عزتوں اور شانوں والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اس مہینے کی شان تو برا ہے، لیکن مالک کائنات نے اس مہینے کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، اس مہینے کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ ایک رات جسے ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، جسے قرآن نے شب قدر کہا ہے، میرے رسول اس رات کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میرے صحابہ، میرا کلمہ پڑھنے والوں، ایک رات اس مہینے کی ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میرے صحابہ، یہ وہ برکتوں والا، یہ وہ عظمتوں والا، یہ وہ شانوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تم نفل پڑھو گے، توجہ سے سننا، تم نفل پڑھو گے تمہیں فرض کا ثواب دیا جائے گا، پڑھو گے نفل ثواب فرائض کا دیا جائے گا، اور جب تم فرض ادا کرو گے اس مہینے کے اندر تو پھر مالک کائنات تمہیں 70 گنا زیادہ فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کوئی بندہ صبح اٹھ کے 2 رکعت رمضان کے اندر فرض کی نماز ادا کرتا ہے، باقی دنوں میں ایک ہی فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے،
لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ آ کے فرض کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 70 گنا زیادہ اللہ کریم اپنے جناب خاص سے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے، میرے صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ کی جائے اگر تو صبر کیا ہے؟ انسان کو دن کے وقت بھوک لگتی ہے، بھوک کے لیے انسان تڑپتا ہے، کبھی پانی کے لیے ترستا ہے، لیکن انسان اس ساری کوشش اور ساری محنت کے باوجود کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے فرض کو پورا کروں گا، کہتا ہے کہ میں روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صبح سحری سے لے کر شام کی اذانوں تک یہ روزہ رکھتا ہے، صبر کر رہا ہے۔ مالک کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس روزے کی حالت میں صبر کر جاتا ہے اللہ کریم اسے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو آدمی صبح سے لے کر شام تک صبر کر جاتا ہے، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات ہیں، ہر قسم کی خواہشات آتی ہیں، نکاح ہے اس کے اندر دوسری خواہشات آ جاتی ہیں، بندہ پانی پینے کو ترستا ہے، بندہ کھانا کھانے کو ترستا ہے، طرح طرح کی نعمتیں گھر کے اندر پڑی ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کے حکم کو پورا کروں گا، مالک کی کائنات بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا صبر کا صلہ جنت عطا کر دیا ہے، جنت رکھ دیا ہے۔ اور پھر ہمدردی اور غمخواری ہے، اسی حضور نے خود ارشاد فرمایا اسی خطبے کے اندر کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ ہمدردی اور غمخواری کیا ہے؟ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہمدردی یہ ہے، غمخواری یہ ہے، تمہارے پڑوس کے اندر کوئی غریب رہتا ہے، تم اس غریب کو روزے افطاری کے وقت افطاری کرا کے آتے ہو، تم اسے افطاری کا سامان مہیا کرتے ہو، تم اسے اپنے پاس سے اپنے خرچے سے اپنی افطاری میں سے کچھ جا کے پیش کرتے ہو، اللہ کریم اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں، صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کسی کے پاس اتنا سامان ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو افطاری کرائے، کچھ اپنے افطاری میں سے اس کے پاس جا کر پیش کر دے۔ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کوئی آدمی ایک کھجور لے کر یا کھجور نہیں بن پڑتی تو دودھ کا ایک پیالہ لے کر کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی فقیر کو جا کر افطاری کرواتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ مالک کی کائنات اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے ایک دودھ کا پیالہ دیا یا ایک کھجور دی، لیکن حضور نے اسی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کی افطاری کروائی، سیر کروا دیا، وہ رج گیا کھا کھا کر۔ مالک کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کل یہ بندہ افطاری کروانے والا جب قیامت کے دن حاضر ہوگا، جب کہیں پانی نہیں مل رہا ہوگا، جب سارے پریشان حال ہوں گے، جب سارے مصیبت میں ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ کریم اس بندے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اللہ کریم اس بندے کو افطاری کروانے والے کو جو سیر کروا کے کروائے گا، اس بندے کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور اتنا سیراب کرے گا، اتنا پانی پلائے گا کہ اسے جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی، اسے جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر، صحابہ کرام تو مخاطب تھے لیکن ہر دور کے اندر آنے والی قیامت تک جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے آئیں گے اس سب کے لیے حکم ارشاد فرما دیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر، اس خطبہ پاک کے اندر اگر غور کیا جائے تو رمضان کی فضیلت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، بندہ پروری بھی بیان کی جا رہی ہے، قربت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، رمضان کی عبادات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، رمضان کے روزوں کا بھی تسلسل چل رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود نہیں بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ تم کر لو، رب کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے لیے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس حدیث پاک کے آخری حصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ
اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ جب رمضان کہا جاتا ہے تو رمضان کی راہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برستی ہیں۔ میرے صحابہ، اس کا دوسرا عشرہ، درمیانی عشرہ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یار تم آج جاؤ اللہ کی بارگاہ ناز کے اندر، صبح اٹھ کے تہجد کے وقت تم کھڑے تو ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ ناز میں، اللہ کی بارگاہ ناز میں التجا تو کرو، اپنا دامن استغفار پھیلاؤ تو صحیح، پھر دیکھنا رب کی رحمتیں اور رب کی مغفرتیں تمہارا استقبال کس طرح کرتا ہے۔ میرے صحابہ، اس کا تیسرا عشرہ جو آخری 10 دن ہے، وہ جہنم سے آزادی کے دن ہے، وہ جہنم سے آزادی کے دن ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگو، تم اللہ سے استغفار کرو، رب سے مانگتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال تمہاری بخشش کو مغفرت کرتا چلے جائے گا، اور پھر تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے ریان جسے کہا جاتا ہے، ریان، جو آدمی رمضان کے روزے مسلسل اور پوری ایمانداری کے ساتھ مکمل رکھتا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کریم اس بندے کو، روزے رکھنے والے کو، وہاں قیامت کے اندر یہ موجود ہوگا، ریان جنت کا دروازہ اس روزہ رکھنے والے کو اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ بھائی تو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نعمتیں تیرے پاس موجود تھی، تو نے رب ذوالجلال کے حکم کی پابندی کی، مجھ سے داخل ہو کہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ریان دروازہ بلا بلا کے اسے اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے ایسے نہ چلا جائے کہ جس طرح پہلے ہم رہتے تھے ایسے ہی گزر جائے، بلکہ ایسی تیاری، ایسی ہمت، ایسی جہد مسلسل کر کے اپنے رب کو راضی ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ آدمی حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ممبر شریف کی 3 سیڑھیاں تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ چڑھنے لگے، پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے دعا مانگی اور اس کی دعا پہ میں آمین کہتا گیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے دعا مانگی، جو آدمی رمضان کے روزے، رمضان کا مہینہ پائے لیکن عبادت کر کے، روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو اس پہ لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے دوسری بار پھر دعا مانگی، یا رسول اللہ جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے اس پر بھی لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا اور پھر حضور علیہ السلام جبرائیل دعا مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، محبت نچھاور نہ کرے، اس پر بھی لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ایک ترغیب بھی دی اور 3 چیزیں بھی ارشاد فرما دی۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بخششیں لے کے آیا ہے، رحمتیں لے کے آیا ہے، کرم نوازیاں لے کے آیا ہے۔ ایسے نہیں گزار دینا کہ پورا مہینہ پڑا ہے بھئی آخری 10 دنوں میں پڑھ لیں گے یا درمیان والے 10 دنوں میں پڑھ لیں گے یا درمیان والے 10 دنوں میں روزے رکھ لیں گے یا ایک دن رکھیں گے دوسرے دن نہیں رکھیں گے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ آج کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں کل کا دن نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آج وقت ہے، کل وقت نہ ملا تو کیا کریں گے؟ آج وقت ہے تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید ہے، دوسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم، یہاں ایمان والوں کو بڑا مخاطب کیا گیا ہے، بڑی محبت ہے اس جملے کے اندر۔ دنیا کے اندر لوگ تو کافر بھی موجود ہیں، ایسے بھی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو دوسرے خداؤں کی عبادت اور پوجا کیا کرتے ہیں۔ یہاں میرے مالک کی کائنات نے تمام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، یہاں مخاطب وہ ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔
یہاں کوئی اور مخاطب نہیں ہے، یہاں کسی اور کو نہیں کہا جا رہا، یہاں وہ ایمان والے مخاطب ہوئے۔ میں کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ فرض ہماری طرف سے نہیں ہے، کسی کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی دین کی طرف سے ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، پیچھے بھی جو ایمان والے تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو نبیوں پر ایمان رکھنے والے تھے، ان پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ایک اور بھی ہے، مالک کائنات، خالق کائنات، تو کریم ہے، تو رزاق ہے، تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پانی کی نعمت ہمارے لیے ہے، ہم کہتے ہیں یہ کھانے کی نعمت ہمارے لیے ہے، ہم کہتے ہیں ہوا کی نعمت ہمارے لیے چل رہی ہے، طرح طرح کی دنیا جہان کے سارے پھل فروٹ مالک تو نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ روک کیوں دیا؟ اس مہینے میں کھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس مہینے میں استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ مالک کائنات چاہتا ہے تو اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، اس لیے کہ مالک کائنات چاہتا ہے کہ تمہیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو جائے۔ جب انسان روزہ رکھے گا، انسان اللہ کریم کے وعدے کو پورا کرے گا، اس کے فرمان کے اوپر پورا پورا اترے گا، رب ذوالجلال پھر فرشتوں کے اندر بھی ناز کرتا ہے۔ اور دیکھو فرشتوں، جس انسان کے بارے میں، جس خلیفے کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ زمین کے اندر طرح طرح کی خون ریزیاں کرے گا، میرا ایک حکم آیا، اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اتنے ساری نعمتیں پاس پڑی ہونے کے باوجود گھر کے اندر رکھتی ہیں۔ اب گھر کے اندر انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، کھانا چاہے کھا سکتا ہے، پینا چاہے پی سکتا ہے، لیکن رب کا اعتماد دیکھے، رب کو فخر دیکھے، دیکھیں بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ انسان اکیلا موجود ہے پھر بھی نہیں کھا رہا ہے، پھر بھی نہیں پی رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے، تاکہ انسان اللہ کا قریب بندہ بن جائے۔ تو یہ قرب حاصل ایسے نہیں ہوتا ہے، قرب حاصل ایسے نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے نافرمان بن کے رہے۔ قرب تب حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ اپنی پوری ڈیوٹی بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہاں ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے، پھر اس کے اندر ایک اور چیز ذہن کے اندر رکھیں، قرآن مجید اس رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا، شہر رمضان۔ اسی آیت پاک کے آگے اللہ کریم نے دوسرے سپارے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب یہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی دل رکھنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو تو قرآن کی عظمت کو پہلے سمجھے۔ اگر دل کے اندر قرآن کی عظمت احساس پیدا ہو جائے تو پھر رمضان کے مہینے کی عزت اور تقریب کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں بعد مفسرین کرام اور بعد محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ قرآن جیسی عظیم نعمت کے شکرانے میں فرض کیے گئے ہیں۔ مالک کائنات نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کے شکرانے میں رب چاہتا ہے کہ تم روزے رکھ کے شکرانہ ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، بس جس آدمی نے اس مہینے کو پا لیا، اس کی زندگی میں یہ مبارک اور برکتوں والا مہینہ آ گیا، فلیصمہ، بس وہ اس کے پورے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی سفر میں چلا جائے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے روزے گزرنے کے بعد وہ اپنے ان رہ ہوئے روزوں کو دوبارہ رکھے، تاکہ اس کی عدت، اس کی جو تعداد ہے روزوں کی وہ مکمل ہو جائے۔ یہاں اس تعداد کے اندر بڑا زور دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ جو 30 بن رہے ہیں یا 29 بن رہے ہیں، یہ گنتی بھی پوری کرنی ہے تاکہ مکمل ہو جائے۔ رب یہی چاہتا ہے، رب یہی چاہتا ہے۔ یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ قرآن کا شکرانہ ادا ہو سکے۔ لعلکم تشکرون، آخر میں یہ قرآن مجید تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ روزہ رکھنے کی جب بندہ پورا سال کھاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا غربت کا، اسے احساس نہیں ہوتا لوگوں کے بھوکا رہنے کا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس کے اندر کون بھوکا ہے۔ جب وہ مہینہ پورا ایک مسلسل جدوجہد کرتا ہے،
مسلسل بھوکا رہنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دل کے اندر کسی گوشے کے اندر خیال اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے تو مجھے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے تو مجھے ہر قسم کی جو ہے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، میں شام کو کھا کے سوتا ہوں، دوپہر کو پانی بھی پی لیتا ہوں، طرح طرح کی نعمتیں بھی انجوائے کرتا ہوں۔ مالک کی کائنات تیرے وہ غریب پرور بندے جو غریب ہیں، جن کے پاس صبح کے آئے شام تک کھانے کا نہیں ہے، مالک کی کائنات تو ان کو کیسے دیتا ہے؟ پھر اس طرح انسان کے دل کے اندر ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی اسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، آزمائش ان کے لیے نہیں ہے، آزمائش میرے لیے ہے کہ میں جو زندگی اچھی گزار رہا ہوں تو میرے پڑوس میں رہنے والا، میرے قرب و جوار میں رہنے والا کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ اس زندگی کے اندر ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اس قسم کا درس دیتا ہے، اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر غریب لوگوں کی غریب پروری کریں، ان کا احساس کریں، ان کو جو ہے وہ اچھا کھانا دیں، ان کو روزے افطاری کروائیں اور ان کو جو ہے وہ